پروردہ فضائے بنارس ہوں میں حفیظ، میری زباں میں چاشنی آب گنگ ہے۔ حفیظ بنارسی ابتدائی نام محمد عبدالحفیظ مدن پورہ بنارس کے ایک ایسے زمیندار خاندان میں 20 مئی 1933 کو پیدا ہوئے جسے بنارسی ساڑیوں کی تجارت اور علمی و فلاحی کاموں میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہ خاندان حافظ عبدالقادر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے والد الحاج قاری عبدالقیوم مرحوم عابد و زاہد بزرگ اور خوش الحان قاری تھے۔ ان کے 2 چچا مولوی تھے اور اکثر حضرات حافظ قرآن تھے اور ہیں۔ وہ مولوی عبدالجبار صاحب کے بھتیجے تھے۔ حالانکہ محمد حفیظ سے حفیظ بنارسی بننے تک کے احوال اتنے طویل ہیں کہ ان کو یہاں بیان کرنا آسان نہیں۔ پھر بھی کہنا ہی ہوگا کہ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ان کے بزرگوں کا خاندانی کاروبار زوال اور پریشانیوں کے دور سے گزر رہا تھا، جس کے کچھ برے اثرات ان کے جذبات پر بھی پڑے، اور انہوں نے خاندانی کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی تعلیمی محنت اور مشقت کے بل پر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کا بنارسی ساڑیوں کی صنعت کے تانے بانے کے درمیان رہ کر پروان چڑھنا ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں۔ حفیظ صاحب کی ابتدائی تعلیم بنارس کے جامعہ رحمانیہ سے شروع ہوئی، جہاں مولوی ابوالخیر فاروقی صاحب پریوائی جیسے قابل استاد کی نگرانی میں اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ حفیظ صاحب جب کوئنس کالج بنارس میں انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے، اس دور میں انہیں بڑا اچھا علمی اور ادبی ماحول نصیب ہوا۔ یہیں انہیں مولانا فرحت حسین اور مولانا اسد اللہ عثمانی جیسے شفیق اساتذہ ملے جنہوں نے انہیں زبان و ادب کے باریک نکات سے روشناس کرایا۔ حفیظ صاحب نے جامعہ رحمانیہ کے بعد انگریزی اسکول کا رخ کیا۔ جے نارائن اسکول اور گورنمنٹ کوئنس انٹر کالج سے ہوتے ہوئے وہ بنارس ہندو یونیورسٹی پہنچے۔ یہاں سے آپ نے BA کرنے کے بعد انگریزی ادب میں MA اور B.Ed کیا۔ 1956 میں جب آپ نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے مذکورہ ڈگریاں حاصل کر کے فراغت حاصل کی تو آپ کا شمار بنارس کے اچھے شاعروں میں ہونے لگا تھا۔ 1957 میں آپ استاد الشورى مسلم الحریری صاحب کے شاگرد ہوئے تو حفیظ بنارسی مسلم صاحب کے ان لائق و فائق شاگردوں میں شامل تھے جن کے کارناموں پر اساتذہ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ 1969 میں حفیظ صاحب کی غزلوں، نظموں اور رباعیات کا اولین مجموعہ درخشاں منظر عام پر آیا۔ مشہور قومی شاعر نذیر بنارسی کے علاوہ ڈاکٹر علیم مسرور اور ڈاکٹر امرت لال عشرت بھی ان کے قریبی دوست تھے۔ مسعود اختر جمال، مجاز، ڈاکٹر راہی معصوم رضا اور دیگر ترقی پسند شعراء اکثر بنارس تشریف لاتے تھے۔ جوش ملیح آبادی بھی کانگریس پارٹی بنارس کے ذریعے مدعو کیے جاتے۔ مسلم انٹر کالج میں دوران ملازمت ترقی پسند تحریک کے کئی نامور شعراء سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ فراق گورکھپوری، مخدوم محی الدین، فضا ابن فیضی، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساز تمکنت، ساحر لدھیانوی اور شکیل بدایونی جیسے اہم شعراء کی ادبی صحبتیں اور شاعری و شخصیت سے حفیظ صاحب بطور خاص متاثر ہوئے۔ بہار کے قدیمی و تاریخی شہر آرا میں حفیظ صاحب نے اپنی زندگی کے بہترین 40 سال گزارے، جہاں مہاراجہ کالج میں شعبہ انگریزی سے وابستہ رہے اور 1995 میں پروفیسر اور صدر شعبہ کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ یہاں رہنے سے انہیں یہ فائدہ بھی ہوا کہ عظیم آباد یعنی پٹنہ کے ادبی محفلوں میں
شرکت کا موقع ملنے لگا اور در حقیقت یہیں سے حفیظ صاحب کو ہندوستان گیر شہرت حاصل ہوئی۔ آخر کار حفیظ بنارسی صاحب نے جہاں سے چل کر باہر کا رخ کیا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ واپس وہیں بنارس آ گئے اور مدن پورہ کے اپنے مکان میں رہائش پذیر ہوئے۔ آخری دنوں میں شوگر کے مریض تو تھے، لیکن طبیعت ایسی نہ تھی کہ کسی انہونی کا اندیشہ ہو۔ پھر بھی چلتے پھرتے ایک دن 16 جون 2008 کو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سامعین کرام، اب پیش ہے جناب حفیظ بنارسی صاحب کی غزلوں کے کچھ متفرق اشعار۔ باہر زیادہ نقوش غیر فانی چھوڑ آئے ہیں، باہر زیادہ نقوش غیر فانی چھوڑ آئے ہیں، میرے پائے جنوں اپنی کہانی چھوڑ آئے ہیں، سرحد جسم و جاں سے گزر جائیں گے، سرحد جسم و جاں سے گزر جائیں گے، ہم خلاؤں میں ایک دن بکھر جائیں گے، سورج کی طرح ڈھل گیا میرا وجود بھی، سورج کی طرح ڈھل گیا میرا وجود بھی، پنہاں میرے کمال میں میرا زوال تھا، اہل محفل بہت ڈھونڈیں گے مجھے میرے بعد، اہل محفل بہت ڈھونڈیں گے مجھے میرے بعد، رنگ محفل ہے میرا خون جگر ہونے تک، خود کو دیکھے کہ زمانے کو سنوارے کوئی، خود کو دیکھے کہ زمانے کو سنوارے کوئی، فرصت زیست فقط ایک نظر ہے لوگوں۔